أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ سورۃ الدہر کا درس چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 15 تک تقریباً درس اور تلاوت ہو چکی تھی، آیت نمبر 14 تک۔ اہل جنت کی خوبیاں اور ان خوبیوں پر اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات، ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اہل جنت کن خوبیوں کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے، وہ میں نے آپ کے سامنے 3 خوبیاں بیان کی تھیں، 4 بیان کی تھیں، 3 ایک خوبی میں نے چھوڑ دی تھی۔ اسی خوبی کو بیان کرنے کے لیے کل والی درس کی آیتیں میں نے دوبارہ پڑھی ہیں۔ اہل جنت جن خوبیوں کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنتی بننا چاہتے ہیں، اور جن کو دیکھ کر انسان یہ کہہ سکے کہ یہ جنتی ہے، ان میں یہ خوبیاں ہیں، تو جو بھی جنتی بننا چاہتے ہیں تو وہ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تو پہلی خوبی تھی یوفون بالنذر، یوفون بالنذر، کہ وہ لوگ جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، یعنی کسی بات پر کوئی جائز منت مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، کام بھی صحیح ہو، میری اگر یہاں پہ نوکری لگ جائے تو یہ جائز کام ہے، اور منت بھی درست ہو تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو یہ جائز منت ہے، کام بھی جائز ہے، منت بھی جائز ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کام جائز نہیں ہوتا، کوئی غلط کام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا یہ کام ہو جائے، جبکہ وہ کام غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ جیسے سودی بینک کی نوکری لگ جائے تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو کام غلط ہے، یہ منت درست نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو کوئی غلط چیز کی منت مانگتا ہے، کوئی ناجائز اور حرام کام کی منت مانگتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ منت بھی جائز ہو، کام بھی جائز ہو، تو پھر اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کہیں میری اولاد ہو جائے تو میں 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، کام بھی جائز ہے، اولاد کا ہونا، شادی کا ہونا، نوکری کا لگنا، اور غریبوں کو کھانا کھلانا بھی جائز ہے، یہ درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل جنت اگر کوئی منت مانگتے ہیں تو پوری کرتے ہیں۔ جب اپنی منتوں کو پوری کرتے ہیں جو اپنے پر انہوں نے لازم کری، تو اگر اللہ کی طرف سے ان پر جو احکامات لازم ہوتے ہیں ان کو تو وہ اور زیادہ پورا کرتے ہیں۔ جب اپنے اوپر کوئی چیز منت کہتے ہیں اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرنا، ایک چیز لازم نہیں تھی، نفلی روزے رکھنا لازم نہیں تھا، اس نے لازم کریں کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرنے سے لازم ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز لازم اپنے کریں، اللہ کے احکامات ہیں وہ تو اور زیادہ لازم ہو جاتے ہیں۔ تو اہل جنت کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اپنی منتوں کو پوری کرتے ہیں۔ دوسری خوبی ہے یخافون یوما کان شرہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ تیسری خوبی مسکین یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی کیا تھی؟
کہ یہ سارا کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، لوجہ اللہ، سارے خیر کے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، کچھ بھی کرنا، اور کسی سے بدلہ نہیں چاہتے، کسی سے بدلہ نہیں چاہتے، نہ ہی شکریہ کے کلمات چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا شکریہ کرے، بلکہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ 4 خوبیاں تھیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آگے جو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے وہ ساری جنت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ آج کے درس میں جو آیتیں ہماری شروع ہو رہی ہیں وہ یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے سامنے جنت چاندی کے برتن اور وہ پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، قواریر، شیشے بھی چاندی کے، جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا۔ جنت میں اہل جنت جو برتن استعمال کریں گے وہ برتن اتنے خوبصورت ہوں گے کہ وہ چاندی اور شیشے کی ملاوٹ سے بنے ہوئے ہوں گے۔ کس قدر اس میں چمک اور خوبصورتی ہوگی کہ ایک طرف چاندی ایک طرف شیشہ، اور وہ بھرے ہوئے ہوں گے، جنت کی مشروبات سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونت ملا ہوا ہوگا۔ سونت، اہل مکہ شراب میں سونت ملانے کو پسند کیا کرتے تھے۔ سونت یہ ایک چیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہی کی نسبت سے فرمایا ہے کہ جنت کی جو شراب ہوگی اس میں بھی ہم سونت ملا دیں گے۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، وہاں کے ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہوگا، شراب پلائی جائے گی۔ سلسبیل نامی چشمے سے ان کو سونت کی ملی ہوئی شراب پلائی جائے گی اہل جنت کو۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت کی خدمت میں اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان لڑکوں کو لگائیں گے جن کی جوانی ہمیشہ باقی رہے گی۔ خادم وہی ہوتا ہے نا جس کی جوانی ہمیشہ باقی رہے، نہیں تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا خادم جوان ہمیشہ نہیں رہتا، ایک وقت آتا ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں جو خدمت میں لڑکے ہوں گے وہ ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ محسوس کرو گے وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، یعنی موتی کی طرح نوجوان خدمت کرتے ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، حقیقت تو یہ ہے جب تم وہ جگہ دیکھو گے تو تمہیں نعمتوں کا ایک جہان اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ اہل جنت جب جنت دیکھیں گے تو وہ جنت انہیں نعمتوں سے بھری ہوئی ایک دنیا اور ایک سلطنت نظر آئے گی۔ ایک ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دیں گے کہ وہ اپنی جنت کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ یہ پوری ایک سلطنت ہے، پورا ایک ملک ہے، یہ اللہ کی طرف سے احساس ہوگا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، اور ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، جنتیوں کا لباس، اور انہیں چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، چاندی کے کنگن اہل جنت کو پلائے جائیں گے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ساری اللہ کی طرف سے نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ھذا، اور فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت سے کہا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہارا انعام، وکان سعیکم، اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے، مشکورہ، تمہاری محنتوں کی اللہ نے قدر کی ہے۔ تو جنتیوں کو جنت میں جب ساری نعمتیں دی جائیں گی تو اہل جنت اللہ کی نعمتوں سے بہت خوش ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ خوشی ان کو اس جملے سے ہوگی، ان کو اس سے زیادہ، ساری نعمتوں سے زیادہ خوشی اس جملے سے ہوگی، کیونکہ یہ جملہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ ان ھذا، اے جنتیوں، کان لکم جزاء، یہ تمہارا انعام ہے ہماری طرف سے۔ جیسے گھر کا کوئی بڑا، خاندان کا کوئی بڑا انعام دے بول کر یہ میری طرف سے انعام ہے،
تو ہم وہ انعام سنبھال کر رکھتے ہیں۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ، اور یہ تمہاری محنتیں جو تم نے دنیا میں کی تھیں، ہم نے وہ ساری محنتوں کی قدردانی کی ہے، اس پر بدلہ دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ جملہ کہا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے پیغمبر ہم نے ہی تو تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچایا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَكَفُورًا، لہٰذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات مت مانو۔ اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہو اور کافروں کی کہنا مت مانو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کا نام صبح اور شام ذکر کیا کرو، اور اپنے پروردگار کے نام کا صبح اور شام ذکر کیا کرو، اللہ کے نام کا ذکر صبح اور شام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ قرآن ہماری طرف سے ہے، دوسری طرف فرما رہے ہیں کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کریں، اور تیسری طرف فرما رہے ہیں کہ کافروں سے پہنچنے والی تکلیفوں سے بچنے کا بہترین راستہ وہ صبح شام اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کا نام کثرت سے جب لیا جاتا ہے، اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے، سنیں یہ بات بڑی اہم ہے، اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے، اللہ کے ذکر میں یہ تاثیر ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو یا درود شریف ہو یا استغفار ہو یا اللہ اللہ ہو، جب انسان مسلسل یہ ذکر کرتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کا نام لیتا رہتا ہے، تو اس کی یہ تاثیر ہے جو قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کی گئی ہے کہ اس کی برکت سے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ جیسے انسان ہتھیار سے بچنے کے لیے، گولی سے بچنے کے لیے کوئی حفاظتی اقدام کرتا ہے، لباس پہنتا ہے، کہ وہ پوشاک پہنتا ہے کہ جس پر گولی اثر نہیں کرتی، کہتے ہیں میں اس کے یہ پہنوں گا تو میں گولی سے محفوظ رہوں گا، وہ سمجھتا ہے یہ میں نے پہنا ہوا ہے اب گولی میرے جسم پہ نہیں لگے گی، تو اس کو اس لباس پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میں نے پہنا ہوا ہے گولی نہیں لگے گی۔ اللہ کے ذکر میں اس سے بھی بڑھ کر تاثیر ہے جو قرآن کریم کی مختلف آیتوں سے معلوم چلتی ہے کہ جب انسان کثرت سے مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی تاثیر ہے کہ اگر کوئی دشمن اس پر حملہ آور ہوگا تو یہ جو ذکر کر رہا ہے یہ اس سے محفوظ رہے گا، اگر جادو جنات اس پر حملہ آور ہوں گے یہ جو اس کی زبان پر ذکر چل رہا ہے یہ محفوظ رہے گا۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں ان آیتوں سے، اور اس طرح کی اور آیتیں پہلے بھی آئی تھیں کہ اللہ کی ذکر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ دشمنوں کے حملے سے اور حاسدین کے حملوں سے، چور ڈاکوؤں کے حملوں سے، جادو جنات کے حملوں سے اللہ کے ذکر کرنے والا محفوظ رہتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کئی دفعہ فرمایا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں، ان کی باتوں پر آپ صبر کریں، اور آگے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں، صبح شام آپ محفوظ رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فرعون کے پاس جائیے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، گھبرائیں مت، میرا ذکر کرتے رہیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں کہ وہ تو بڑا ظالم جابر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبرائیں مت، آپ میری نگرانی میں ہیں، آپ بس وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر کو مت بھولیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا ہتھیار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر ایمان والے کے لیے بہترین ہتھیار ہے، جیسے ہتھیار بندوق سے، ہم پسٹل سے، تلوار سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، ذکر بھی حفاظت کا کام دیتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہو، دن رات، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے کہ جو شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہو، درود شریف پڑھتا ہو، وہ بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، وہ جسمانی امراض سے محفوظ رہتا ہے، وہ ہر طرح کے دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔
یہ آیتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کو بھی اس کے آگے سجدہ کیا کریں اور رات کے لمبے وقت میں بھی اس کی تسبیح کیا کریں، یعنی ذکر اذکار بھی کریں اور رات کو تہجد بھی پڑھیں۔ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بات سمجھاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔